Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Dr. Khushbu Irshad, working as a medical officer at Wazir Habib Cancer Center. آج ہمارے ساتھ ہیں کنسلٹنٹ ڈاکٹر امجد دورانی. السلام علیکم سر. اچھا, وزیر حبیب کی جانب سے جو آگاہی مہم ہے آج اس میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کا ہمارا ٹاپک ہے سی اے اینڈومیٹریم یا عورتوں میں رحم کا کینسر. تو سر سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ واٹ از سی اے اینڈومیٹریم. اس سے پہلے کہ دیکھیں کہ کارسینوما آف اینڈومیٹریم یا عورتوں کے رحم کا کینسر کیا ہے, ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ یوٹرس اس کے کتنے حصے ہوتے ہیں. میں دو حصے ہی بتاؤں گا. ایک تو باڈی ہے جس کو اینڈومیٹریم استعمال ہوتا ہے, اور دوسرا ایک ہوتا ہے منہ, آپ سمجھ لیں جو یوٹرس کا ہوتا ہے اس کو ہم سروکس بولتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے ہم اس کے علیحدہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ دونوں تھوڑے حد تک مختلف قسم کے کینسرز ہیں, ان کا علاج بھی ہلکا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے, تو اس لیے یہ جاننا ہمارے لیے ضروری. ٹھیک ہے. اب جو سی اینڈومیٹریم ہے یا رحم کا کینسر ہے, یہ بیسیکلی یہ ہے تقریباً اس وقت پوری دنیا میں مور دین 4 لاکھ جو ہے نا یہ لوگ جو ہے نا پوری دنیا میں ان سے ان کی ڈیتھ ہوتی ہے. اچھا, ٹھیک ہے. تو اور 6 نمبر پہ یہ آتا ہے, اور امریکہ میں یہ 2.7% سارے جو کینسرز ہیں ان کا احاطہ کرتا ہے, جبکہ یہ پاکستان میں 5 سے 10% کے قریب جتنے کینسر ہیں ان میں سے اس کا نمبر آتا ہے. جی ٹھیک ہے. جی, تو اب آپ تھوڑا سا یہ ایکسپلین کریں کہ واٹ از بیسیکلی اس میں اینڈومیٹریم کے کینسر میں کیا ہوتا ہے اور یہ کیا ہے. دیکھیے, یہ ہمارے یہاں ایک جو ہے نا عورتوں میں بیلنس ہے, ایک ایسٹروجن اور پروجسٹرون ہارمونز کا. جی, جب یہ بیلنس جو ہے وہ ٹلٹ ہوتا ہے ٹورڈز ایسٹروجن اور پروجسٹرون کم ہو جاتا ہے, تو اس سے اس کینسر کے بڑھنے کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہوگا. ہوتا یہ ہے کہ جو زیادہ عمر کی خواتین ہیں ان میں یہ زیادہ ہوتا ہے, جن کو ہم پوسٹ مینوپازل بولتے ہیں. اچھا. یا حیض کے بعد جو خواتین جب بند ہو جاتے ہیں تو ان میں یہ زیادہ چانسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تقریباً 75%. اور اس سے پہلے پری مینوپازل جو ہوتی ہے ان میں تقریباً یہ 25% کے قریب یہ آتا ہے. تو اس لیے یہ جو ہے اس کو آپ سمجھے کہ یہ بڑی عمر کی جو عورتیں ہیں وہ ان میں زیادہ سسیپٹیبلٹی ہوتی ہے اس کی, اور بیسک جو وجہ میں نے بتایا ہارمون کا امبیلنس ہے. جی, ٹھیک ہو گیا. اور اس میں کوئی ایک امپورٹنٹ سمپٹم جس کے بارے میں آپ بتانا چاہ رہے ہوں جس کے اس میں جو زیادہ تر پیشنٹس جو آتے ہیں وہ بلیڈنگ کے ساتھ آتے ہیں, پوسٹ مینوپازل بلیڈنگ. جی, یا کئی دفعہ آلریڈی اگر ان کو ماہواری آ رہی ہو تو اس میں رد و بدل ہو جاتا ہے, کبھی زیادہ بلیڈنگ ہو جاتی کبھی کم ہوتی. ٹھیک ہے. جی, ٹھیک ہو. زیادہ تر یہ اس مسئلے کے ساتھ آتے ہیں. یہ تو ان کیسز میں ہے جو کہ انیشیل ہوتے ہیں. اگر ایڈوانسڈ ہو تو وہ پھر پین کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں, لوور ایبڈومینل پین کے ساتھ. جی, ٹھیک ہے. اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اگر کسی اور آرگن میں گئے ہیں تو اس کے مطابق ہو سکے لیور میں یا لمف نوڈس جو ارد گرد کے پیلوس میں ہوتے ہیں, تو پھر اس کے مطابق جو ہے نا سائن سمٹمز ہوتے ہیں. یہ بلاک بھی کر سکتا ہے پیلوک لمف نوڈس بڑے ہو جائیں یا میس بڑا ہو جائے. ٹھیک ہے. تو یہ مختلف ویسلز کو بلاک بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہو. تو اس کے مطابق سائن سمٹمز اس کے اکارڈنگ ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ ذرا یہ تھوڑا ایکسپلین کر دیں کہ اگر پیشنٹ کو پتہ چل گیا ہے کہ مطلب شی سفرنگ فرام سی اینڈومیٹریم یا کوئی بھی اس طرح کا, تو اس میں واٹ وڈ بی دا ٹریٹمنٹ آپشن, علاج کے لیے کون کون سے طریقے اویلیبل ہیں, فرسٹ ٹائم کیا ہوگا. دیکھیں, علاج جو ہے نا وہ اگر تو پہلی سٹیجز ہیں تو بہترین علاج یہی ہے کہ سرجری کریں. اس کے بعد اگر ریڈیشن کی ضرورت ہے تو وہ کر دی جائے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اگر بہت ایڈوانسڈ ہے تو کیمو تھراپی کر دی جائے.
ٹھیک ہے جی ٹھیک ہو گیا. تو اس کے علاوہ بھی ابھی کچھ اور جو ہیں جو علاج، جیسے میں نے کہا کہ ہارمون ریپلیسمنٹ جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اب ہارمون اگر پروجیسٹرون کم ہے تو ایسی دی جائے چیزیں جس سے وہ جو ہے نا اس کا لیول بیلنس ہو جی جائے. بیلنس ہو جائے. جی جی تو اس وجہ سے بھی جو ہے نا بیلنس ان کا ہونا بہت ضروری بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. جی تو ایک ہارمونری ٹریٹمنٹ ہوگی، پھر ٹارگیٹ تھراپیز آ چکی ہیں کا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جی جی. تو یہ باقی کیمو تو میں نے بتایا کہ وہ تو ایڈوانسڈ کیسز میں پھر ہم وہ دے دیتے ہیں جس میں سرجری نہیں پاسبل. جس سرجری نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں 2-3 چیزیں میں اور آپ کو بتاؤں کہ جی یہ زیادہ تر ڈیولپڈ کنٹریز میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جی. یہ ڈیولپنگ کنٹریز میں نہیں ہے، یعنی کہ ہمارے ملک میں یہ جو ہے ابھی کیونکہ وہ کلاس ایک ایفلوئنٹ ہوتی جا رہی ہے، لوگوں کی لائف سٹائل بدلتا جا رہا ہے. جی جی. تو اس وجہ سے لوگ جو ہے نا اس میں یہ بڑھتا جا رہا ہے انڈومیٹریل کارسینوما. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو اور اہم چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ جو ایسوسیٹیڈ سائن سمٹمس آپ نے بتایا، ایسوسیٹیڈ ڈیزیزز بھی ہیں کچھ، جیسے کہ لڑکیوں میں یا عورتوں میں پی سی او کا ہونا. جی جی بہت کامن ہے. بہت کامن ہے. پھر یہ ہے کہ کچھ خواتین جو ہے ہارمون ریپلیسمنٹ لیتی، اس میں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جو ہارمون آپ ریپلیس کرتے ہیں خاص طور پہ پوسٹ مینوپازل خواتین جن میں ختم ہو جاتی مینسز، تو وہ ایسٹروجن کے ساتھ پروجیسٹرون لے. ایک اور جو کنٹراسیپٹیو ڈرگس جو ہیں، جی جی مانے حمل جو گولیاں ہیں، وہ ان کے لیے بڑی اچھی سمجھی جاتی ہیں. اچھا. وہ بھی لے سکتے ہیں، وہ بھی اس کے لیے بڑی معاونت کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ ایک گولی ٹیموکسیفیڈ ہے، اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ کینسر بڑھتا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. وہ کچھ خاص قسم کے جو انڈومیٹریل کارسینوما ہائی رسک جو ہے ان میں وہ بلکہ فائدے مند بھی ہو سکتے ہیں، تو وہ بڑھتا نہیں ہے. اسی طرح جو اورل کنٹراسیپٹیوز کے لیے تھا کہ یہ اس کینسر کو بڑھاتی، ایسے نہیں بلکہ وہ روکتی، کیونکہ اس میں جو کمبینیشن ہوتا ہے وہ ایسٹروجن پروجیسٹرون کا اچھا ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ ساتھ ڈائبٹیز تو نہیں ہے، اوبیسٹی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. کیونکہ جو فیٹ ہے اس کی وجہ سے جو ہارمون ریلیز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایسٹروجن کو پیدا کرتا ہے اور ایسٹروجن مزید اس کینسر کو بڑھا دیتا ہے. تو اس لیے آپ نے اوبیسٹی کو کنٹرول کرنا ہے. جی ٹھیک. موٹاپا جو ہے اس کے لیے زہر قاتل ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم نے یہ بھی نوٹ کیا ہے کہ اکثر جو ہے نا پیشنٹس جو ہیں ان کو جن کو ڈائبٹیز ہے، ساتھ اوبیسٹی ہے، ساتھ ہائپر ٹینشن ہے، بلڈ پریشر زیادہ ہے، ان میں یہ زیادہ ہونے کے چانسز. ایک اور چیز جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ اسموکنگ سے اجتناب کرنا ہے. یہ اسموکنگ بھی زہر قاتل ہے. یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اس قسم کے کینسر میں جو کسی قسم کی اسموکنگ ہے اس کی وجہ سے بھی یہ انسیڈنس اس کا زیادہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو آپ نے وہ بھی روکنا ہے اس کو. ٹھیک ہے. جی جی. پھر اپنا لائف سٹائل جو ہے اس کو چینج کرنا ہے. آج کل جو ہے یہ بڑی پرابلمس آتی جا رہی ہیں. سیڈنٹری لائف سٹائل ہے، لوگ بیٹھے بیٹھے کھاتے پیتے رہتے ہیں، چلتے پھرتے نہیں، ایکسرسائز نہیں کرتے. تو ایکسرسائز کرنی ہے. ڈائبٹیز، ہائپر ٹینشن، پی سی او، یہ ساری چیزیں کنٹرول کریں گے تو یہ پھر اس کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے. تو سر بیسیکلی اوبیسٹی، اسموکنگ اور یہ سب چیزیں، ان کے علاوہ کوئی اسپیسیفک پریکاشنری میئرز جو آپ ہمارے ویورز کو بتانا چاہتے ہوں کہ جو اپنی ڈیلی لائف میں اس طرح کی کوئی چیز جس کو وہ اوائڈ کریں، اس کے علاوہ اگر کوئی اور چیز؟ میں نے مینلی تو ساری چیزیں بتا دی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس میں نے بتایا کہ ایکسرسائز جو ہے نا وہ لازمی ہے، آپ ایکسرسائز کریں. جی جی. اور خاص طور پہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ 50 سے 70 سال کی خواتین میں زیادہ ہوتا ہے. تو ان کو جب بھی یہ جو ہے اگر وہ ہارمون ریپلیسمنٹ لیتی ہے تو ان کو بار بار، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑی
وجہ وہی ہے ہاں جی ایسٹروجن اور پروجیسٹرون کے جو لیول ہے جی بیلنس ہے وہ قائم خراب ہو رکھنے جاتا والی ہے. دوائیاں لیں. بالکل. ٹھیک ہے. تو مطلب کہ اگر کسی کو پوسٹ مینوپاز کو اس طرح کا سمٹم آتا ہے تو اس کو اگنور نہ کریں بلکہ اس کو سیریسلی لیں. اگنور نہیں کرنا. بالکل. آپ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پوسٹ مینوپازل لیڈیز میں کئی دفعہ بلیڈنگ آتی ہے حالانکہ عموماً نہیں ہوتی. بالکل بالکل. تو ان کو بھی الرٹ ہو جانا چاہیے کہ یہ فوراً رابطہ کریں اپنے ڈاکٹر گائنیکالوجسٹ جی جی یا آنکولوجسٹ یا فزیشین سے رابطہ کریں. بالکل. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ. آئی ہوپ کہ اس ویڈیو میں آپ کی کافی ساری کوئریز جو ہیں وہ ختم ہوئی ہوں گی. اس کے علاوہ اف یو ہیو اینی کویشچن تو یو کین کمنٹ بلو. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اللہ